اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے چند اوراق 35 ہجری تا 50 ہجری، حضرت علی علیہ السلام سے حضرت امام حسن علیہ السلام تک کا دور حکومت۔ یہاں حضرت عثمان کی وفات 35 ہجری سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری تک کے اہم اسلامی واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ دور اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی فیصلہ کن اور دردناک مرحلہ تھا، جہاں امت میں افتراق، جنگ و جدال اور اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ اسلامی۔ 35 ہجری، وفات حضرت عثمان۔ مدینہ کی فضائیں خاموش تھیں، دل سہما ہوا تھا اور حضرت عثمان بن عفان کئی دنوں سے محصور تھے، پانی بند اور فتنے کی آگ گھر کے دروازے پر۔ آخر کار خلیفہ ثالث کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت کا اتحاد چھن گیا اور تاریخ کا ایک سیاہ باب کھلا۔ خلافت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام 35 ہجری میں آغاز پذیر ہوئی، جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے مدینہ میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے خلافت کو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کرنے کی کوشش کی، مگر بعض سابقہ حکومتی عہدیداروں کی برطرفی اور بیت المال کی منصفانہ تقسیم نے مخالفت کو جنم دیا۔ 36 ہجری، خلافت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام و جنگ جمل۔ 36 ہجری میں جنگ جمل پیش آئی، جس کی قیادت حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر نے کی، جو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ چاہتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ خون ریزی نہ ہو، مگر بالآخر بصرہ کے میدان میں جنگ ناگزیر ہوئی۔ جنگ میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، جن میں طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد اہل جمل کے ساتھ حسن سلوک فرمایا اور حضرت عائشہ کو عزت کے ساتھ مدینہ واپس کیا۔ جنگ صفین 37 ہجری، معاویہ بن ابو سفیان نے شام میں بغاوت کی اور حضرت علی علیہ السلام سے بیعت سے انکار کیا۔ دونوں لشکر صفین کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جو دلوں کو چیر گئی، امت کو بانٹ گئی۔ دونوں افواج صفین موجودہ شام کے مقام پر کئی ماہ تک آمنے سامنے رہیں، جن کے دوران خط و کتابت اور مذاکرات کی کوششیں ہوتی رہیں۔ محرم الحرام میں باقاعدہ جنگ شروع ہوئی، جو شدید خون ریزی پر منتج ہوئی۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی فتح قریب تھی تو امیر معاویہ کی افواج نے قرآن پاک کو نیزوں پر بلند کر کے صلح کی اپیل کی، جسے دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے بعض افراد نے جنگ روکنے پر زور دیا۔ یوں معاملہ ثالثی پر پہنچا، جس میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص مقرر ہوئے۔ یہ تحکیم دھوکہ ثابت ہوئی اور حضرت علی علیہ السلام کو سیاسی نقصان اٹھانا پڑا، جس کے نتیجے میں خوارج جیسے فتنے نے بھی جنم لیا۔ 38 ہجری، واقعہ تحکیم و خروج و خوار۔ 38 ہجری میں واقعہ تحکیم اور خروج خوارج خلافت حضرت علی کے لیے ایک سنگین چیلنج بن کر سامنے آیا۔ جنگ صفین کے اختتام پر معاویہ کی چالاکی سے قرآن پاک کو نیزوں پر بلند کر کے جنگ کو رکوایا گیا اور حضرت علی علیہ السلام کو مجبوراً ثالثی یعنی تحکیم پر آمادہ ہونا پڑا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ مقرر کیا، جبکہ معاویہ کی جانب سے عمرو بن عاص منتخب ہوا۔ تحکیم کے مقام پر عمرو بن عاص نے چالاکی سے ابو موسیٰ کو دھوکہ دیا اور معاویہ کی خلافت کا اعلان کروا لیا، جبکہ حضرت علی کا حق نظر انداز کر دیا گیا۔
اس فیصلے سے حضرت علی کے لشکر میں شدید اختلاف پیدا ہوا۔ وہ گروہ جس نے تحکیم پر زور دیا تھا اب اسے حکم ماننا شرک قرار دے کر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ گروہ خوارج کے نام سے جانا گیا، جنہوں نے لا حکم اللہ کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے گفت و شنید کی کوشش کی، مگر جب وہ پرتشدد ہو گئے اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے جنگ نہروان میں ان کا قلع قمع کیا۔ خروج خوارج نے امت مسلمہ میں فکری انتشار کی بنیاد ڈال دی۔ 39 سے 40 ہجری جنگ نہروان اور خوارج کا قلع قمع۔ خوارج کی بغاوت نے امت کے دل کو چیر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اصلاح کی کوشش کی، مگر جب تلواریں کھنچ گئیں تو امام عادل علیہ السلام نے بھی میدان جنگ سجایا۔ نہروان کی جنگ میں خوارج کو شکست ہوئی، لیکن بدقسمتی سے زہر دلوں میں باقی رہا۔ 40 ہجری شہادت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ رمضان کی سحر مسجد کوفہ اور محراب میں سجدے میں گرا ایک مظلوم امام۔ ابن ملجم کی تلوار اور جملہ فزت و رب الکعبہ، کائنات کے سب سے عادل حکمران کو اپنے ہی ماننے والوں میں سے کسی نے قتل کر دیا۔ یتیموں کے باپ، مسکینوں کے کفیل اور عدالت علوی کی روشن شمع بجھا دی گئی۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سوگنات اب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ اسلامی۔ 41 ہجری صلح امام حسن اور عام الحزن۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خلافت سنبھالی، مگر داخلی اختلافات، فوجی کمزوری اور معاویہ کی سازشوں کے سبب آپ علیہ السلام نے قریظی سے بچنے کے لیے صلح کو ترجیح دی۔ اس صلح کی شرائط میں یہ شامل تھا کہ معاویہ خلافت کو موروثی نہیں بنائیں گے اور ان کے بعد خلافت امام حسن علیہ السلام کو واپس دی جائے گی، مگر ان شرائط کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ سال اہل بیت علیہ السلام کے لیے آزمائش کا دور تھا اور بعض روایات کے مطابق اسے عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا گیا ہے۔ صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام مدینہ واپس چلے گئے، جہاں آپ نے خاموشی سے دین کی تعلیم و ترویج کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ صلح امت کو وقتی طور پر خانہ جنگی سے بچانے کا ذریعہ بنی۔ 42 تا 49 ہجری زہر میں ڈوبی سیاست، امام حسن علیہ السلام کی تنہائی۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ واپس چلے گئے، وہاں زندگی خاموشی میں گزرتی رہی۔ زبان پر ذکر خدا، دل میں درد امت اور جسم زہر آلود سازشوں کا شکار۔ امام علیہ السلام کی حرمت مدینہ میں محفوظ رہی، مگر حکومت میں ان کا ذکر کم ہوتا چلا گیا۔ 50 ہجری شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب جگر گوشہ رسول جگر سے خون اگلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور وہ بھی اپنے ہی گھر سے۔ ان کی شہادت بھی خاموشی میں ہوئی، دفن بھی رات کی تاریکی میں، اور جب جنازہ بیت الاحزان سے جنت البقیع کی جانب چلا تو مروان جیسے دشمن نے تیر برسائے تاکہ امام علیہ السلام کو نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن نہ کیا جائے۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سوگنات اب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ اسلامی۔ یہ 15 سال تاریخ اسلام کے وہ زخم ہیں جو آج تک نہیں بھرے۔ حضرت عثمان کا قتل، حضرت علی علیہ السلام کی عدالت اور امام حسن علیہ السلام کی تنہائی، یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی وہ قربانیاں ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی آخری کوشش کی، مگر افسوس سیاست جیت گئی اور سچائی کربلا کی جانب بڑھنے لگی۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سوگنات اب تو